ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو فریضہ دینی سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی قوتیں نماز کے باہر جہاں ہمارے دل پر وساوس پیش کرتی ہیں، ویسے نماز کے متعلق نماز کے اندر بھی وساوس پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے خناس وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہ جن ہے؟ فرمایا نہیں، من الجنۃ والناس، جن بھی ہو سکتا ہے، لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کوئی شیطانی قوتیں خامخواہ سے مسلمان نمازی کے دل میں وساوس پیدا کرتے ہیں، بھئی تیری یہ نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تجھے یوں کرنا چاہیے، یوں۔ میں ان مشوش اذہان کے لیے، ان پریشان دلوں کے لیے آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی تسلی کا سامان لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستو، رات میں سندھ کے سفر سے تقریباً اسحور کے وقت، سحری کے وقت آ کر یہاں پہنچا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے کہا قرآن اور حدیث پاک کے دلائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تسلی کا سامان لایا ہوں۔ رات سحری کے وقت میں سندھ کے سفر سے یہاں پہنچا، یقین مانیے رب جانتا ہے، اپنے آرام کے بعد میں نے مسلسل بیٹھ کر نماز کے 5-6 مسائل پر قرآن اور حدیث کے دلائل جمع کیے ہیں کہ مجھے حضرت قاری صاحب اور باقی حضرات کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند، علماء احناف کے پاس نماز کے مسئلے پر دلیل حدیث، دلیل قرآن نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل حق ہوں اور ان کے پاس دلائل نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اہل اللہ ہو اور ان کے پاس اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان نہ ہو۔ میرے دوستو، آپ توجہ رکھنا، میں انشاءاللہ تعالی رب ذوالجلال، رب کریم، رب عظیم کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میری گفتگو کے بعد آپ اس نقطے پر پہنچیں گے کہ ہم نماز علماء احناف ٹھیک پڑھتے ہیں اور حضور کے طریقے پر پڑھتے ہیں۔ آؤ میں نماز کو شروع کر رہا ہوں۔ مثلاً سب سے پہلی بات قرآن کریم کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقرأوا الصلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھو۔ ایک پڑھنا ہے، ایک قائم کرنا ہے۔ قرات صلاۃ، قیام صلاۃ میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنے کا معنی نہ وقت کا پتہ، نہ آداب کا پتہ، نہ مستحبات کا پتہ، نہ سنن کا پتہ، نہ طریقوں کا پتہ، بس پڑھتے ہی پڑھتے چلے جاؤ۔ اور نماز کے قیام کا معنی تمام آداب کو محلوظ خاطر رکھو گے، تمام سنن و مستحبات کو اور فرائض کو اور شریعت کی طہارت کو سامنے رکھ کر نماز پڑھو گے، اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن نے نماز کے قیام کی بات کی ہے۔ اب توجہ رکھنا، نماز کے قیام میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ بندہ نماز شروع کرے تو کیسے کرے؟ ہمیں قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 31 بتاتی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز پڑھنے لگو خوبصورت لباس پہن لو، اچھا لباس پہن لو، پیارا لباس پہن لو۔ جب آپ یہ پیارا لباس پہنو گے آپ کی نماز کی شان بڑھ جائے گی، یہ اللہ نے فرمایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم پیارا لباس پہنتے ہیں، پیارے لباس سے کیا مراد؟ ایک ستر عورت ہے، ہم اپنی سطر کو چھپاتے ہیں، یہ وہ مراد ہے؟ فرمایا جی نہیں۔ امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ اپنے فتاوت الکبریٰ میں لکھتے ہیں یوں نہیں ہے، امر بقدر زائد علی ستر عورہ، اللہ نے ستر عورت کے علاوہ باقی زائد کپڑوں کی بات کی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا سر ڈھانکا ہوا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ کا سر ڈھانکا ہوا ہو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا،
ہم جو سر ڈھانکیں گے یہ طریقہ کس کا ہے؟ موجم الصحابہ اٹھائیے، امام ابن قانع رحمہ اللہ حضرت فلتان ابن عاصم الجمحی رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہم فی اکنست والبرانس، میں نے صحابہ کرام اور حضور کے مجمع میں آ کر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ چادریں یعنی لباس پہن کے اور سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے۔ پتہ چلا سر ننگے نماز پڑھنا یہ طریقہ نبوی نہیں ہے، سر ننگے عبادت کرنا یہ طریقہ قرآنی نہیں ہے، سر ننگے نماز پڑھنا یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سر کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا میرے دوستو، سر کو ڈھانپنا یہ طریقہ تو ہو گیا، کوئی اور اس پر دلیل میں وہ بات پیش کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے دلیل پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ امام حسن بصری وہ ہے، یہ ان کا انتقال 110 ہجری میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین زمانہ، صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ، تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی پیدائش صحابہ کے زمانے میں، انتقال صحابہ کے زمانے میں، یہ بہترین دور کا آدمی امام بخاری رحمہ اللہ اس سے دلیل لائے ہیں۔ آپ توجہ رکھنا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ، صحابہ کرام پیغمبر کی اہل بیت کا طریقہ یہ تھا جب وہ نماز کی ادائیگی کرتے یا سر پہ پگڑی ہوتی، نہیں تو کم از کم سر پہ ٹوپی ہوتی۔ یہ پہلا طریقہ ہے نماز کے قیام کا، نماز کی خوبصورتی کا، جس کو الحمدللہ اہل حق اپنائے ہوئے۔